ہو گزر لمحات کا یاد میں تیری خدا، عافیت کا ساتھ ہو ہے یہ رب میری دعا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین پروگرام خوشگوار لمحات لیے حاضر ہیں۔ آج ہمارے ساتھ مفتی شفیق صاحب ہیں، جو کہ امامت بھی ہے ان کی، اور یہ دارالفتہ اہل سنت سے بھی وابستہ ہیں، اور بھی انشاءاللہ آہستہ آہستہ ان کے معاملات آئیں گے۔ تو انشاءاللہ آج مفتی شفیق صاحب سے ان کے بارے میں اور ان کے خوشگوار لمحات کے تعلق سے کچھ عرض کرنے کی اور سوالات کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس سے پہلے کہ شفیق صاحب نعت شریف سنائیں، میں آپ کو درود پاک کی فضیلت سنا دیتا ہوں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 بار رحمت نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نعت شریف کا سن کر آپ تھوڑی گلے کو سیٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے، یہ ہوتا ہے، ویسے تھوڑا سا ٹینشن ہو جاتا ہے۔ کوئی نہیں حضور، آپ مسجد کے ممبر پر بیٹھے ہوئے ہیں، مقتدی سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، اور بھول جائیں آدمی تھوڑی دیر کے لیے، مائک اس طرف رکھا ہوا حضور، اور کلام سنا دیں آپ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، بڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ ارے والے چلے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ماشاءاللہ یہ ہمارے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بہت ہی پیارا کلام ہے، اور اس کا جو پہلا شعر ہے حضور، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، آپ اسے ثنا میں پڑھ لیں۔ جی،
آپ اسے نعت میں پڑھ لیں بالکل، اور آپ اسے منقبت میں بھی پڑھ لیں، سبحان اللہ، ہر اعتبار سے ہر اعتبار سے آپ کی وہ جو صورتحال ہے جی، اس کے مطابق یہ شعر سبحان اللہ۔ الحمدللہ ہو جاتا ہے۔ اور اس کے کئی اشعار ہیں باقاعدہ جو ہے وہ، جن کے اندر بیسک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بھی ہے، اور ساتھ ساتھ ایک عہد مسلم عقیدہ کیا ہونا چاہیے نبی پاک علیہ السلام کے، وہ ایک ایک شعر سے گویا کہ جی چلے۔ الحمدللہ۔ ہمارا جو پروگرام ہے اس میں مفتی شفیق صاحب سے سوالات کی طرف بڑھوں گا۔ ہم کچھ خوشگوار لمحات آپ سے ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے۔ کل بھی مفتی حسان صاحب سے ہم بچپن سے ہی چلے تھے ماشاءاللہ۔ کہ بڑی پیاری بات ہوئی تھی کہ بچپن عموماً ہوتا ہے خوشگوار ہے کیونکہ ٹینشن ہوتا نہیں ہے۔ ایسی صورتحال میں آپ اگر اپنے بچپن کا جائزہ لیتے ہیں اور بچپن سے سن شعور تک ہم پہنچتے ہیں، کچھ سمجھداری آ جاتی ہے، 10 12 15 سال تک کی عمر ہو جاتی ہے، تو اس دوران بھی بڑے ہی واقعات انسان کی زندگی میں ہوتے ہیں، کچھ خوشگوار ہوتے ہیں، کچھ ناخوشگوار ہوتے ہیں، کچھ میں فرحت ہوتی ہے تو کچھ میں ہزیمت ہوتی ہے، تو مختلف انداز ہوتے ہیں، اور چونکہ ہمارا فارمیٹ خوشگوار لمحات ہے ماشاءاللہ۔ تو آپ کو کوئی ایسا اپنا واقعہ جس سے ہمارے ناظرین کو اور اس عمر والوں کو سیکھنے اور سمجھنے کا موقع ملے، اگر وہ آپ ہم سے شیئر کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلکہ میں سب سے پہلے تو آپ کو یہی کہوں گا کہ آپ نے یہ اچھا ایک پروگرام خوشگوار لمحات کے نام سے، عام طور پہ آدمی دکھ ہی یاد کرتا ہے، سکھ کم یاد کرتا ہے۔ پچھلے سال ہم نے کیا تھا خوشگوار یادیں، آپ اس میں تھے۔ جی جی بالکل، خوشگوار یادیں اور خوشگوار لمحات، دلوں کی راحت، بالخصوص وہ پروگرام جب ہر طرف ایک پریشانی ٹینشن تھی، تو آج اچھا کچھ ایسی ہوتی ہیں کہ مل بیٹھ کے 4 5 نے کچھ یاد کرانا ایک دوسرے کو تو آسانی ہے، لیکن آج پوری میموری آپ نے نا پیچھے ہمیں بچپن میں مجھے بھی بھیج دیا، اور میں جب اب پیچھے یاد کر رہا ہوں تو کوئی آگے دکھ کی کہانی کڑی ہے اور ساتھ ہی کوئی خوشگوار بھی ہے۔ تو یہ ایک بہت اچھا پہلو ہے کہ آدمی اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اور ایسے واقعات کو اور ایسی چیزوں کو کہ جس میں کوئی خوشی ملی، چاہے دینی طور پر دنیاوی طور پر، تو کئی دکھ بھول جاتا ہے، اور ہونی عادت یہی چاہیے۔ بس یادیں خوشگواری میں بندے کو رب کی نعمتوں کا جی ایک تو تذکرہ ہوتا ہے اور شکر کی طرف انسان جاتا ہے۔ مائل ہوتا ہے، اور یقیناً اگر جو ناخوشگوار واقعات ہوتے ہیں، دکھ اور غم کے واقعات ہوتے ہیں، تو اس میں بندہ صبر کرے اور صبر کر کے ثواب کمائے۔ لیکن خوشگوار حقیقت تو یہ ہے کہ ہماری جس طرح کی زندگیاں ہیں، اس میں زندگی کے خوشگوار واقعات جی جمع کریں تو کو بہت زیادہ ہم بیان نہیں کرتے، لیکن اگر ہم اس پہ غور کریں تو ہمارے بدن کا رواں رواں ہمارے خوشگوار واقعات کی ہمیں خبر سنا رہا ہوتا ہے۔ بالکل۔ تو آئیں طرح کو بچپن کی طرف چلتے ہیں۔ آپ کے بچپن میں جو بالکل جو آج یاد کیا ہے، کچھ ذہن دہرایا اس طرف، تو بچپن میں یہ چیز بطور خاص تھی کہ بڑے بھائی کے ساتھ کئی مزارات پہ حاضری ہوتی تھی، اور بچپن سے سن شعور کی عمر کے یہ کہہ لیں کہ پاک پتن شریف کی حاضری تھی، اور اسی حاضری سے ہی میرے جو بڑے بھائی تھے اور میرے سنت سے مرید بھی تھے، تو چونکہ ان کا ایک ذہن تھا، اور اسی پر ہی انہوں نے مجھے بطور خاص پاک پتن شریف کی جو حاضری تھی، ابھی میرے کو اتنی زیادہ عمر اس وقت نہیں تھی، یا یہ کہیں کہ 15 سال سے ابو ہو، ایسا نہیں ہے، اس سے نیچے 10 اور 15 کے درمیان، 10 اور 15 کے درمیان، تو وہ والی تھی۔ تو اس میں ہی انہوں نے مجھے کہا کہ آپ نے پڑھنا ہے، آپ مدرسے پڑھیں، آپ یہ کریں۔ اچھا، یہ مجھ سے بات چیت چل ہی رہی تھی، تو اتنے دوران ایک مدنی قافلے کی صورت میں کچھ بھائی ماما اسلامی بھائی مزار شریف پر حاضری کے لیے آئے، تو بیٹھے، انہوں نے ایک محفل جیسی ہوتی ذوق سے پڑھا، تو ہم بھی وہاں پہنچ گئے، وہاں ان کے ساتھ بیٹھے، اور اس سے 1 سال پہلے ہی دھوبی گارڈ میں میرے سنت کا بہت بڑا عظیم فیصل آباد اجتماع بھی ہو چکا تھا۔ تو آپ تھے اس میں؟ نہیں، میں نہیں تھا، میرے بھائی تھے اس میں۔ اچھا بھائی، اور باقاعدہ بیعت و سلسلہ ہوا، اور آگے پھر 1 سال بعد یہ مجھے مطلب ہم 6 بھائی تھے، لیکن وہ مجھے بار بار اسی چیز پر رکھتے تھے، اور پیار سے بھی سمجھاتے تھے، سختی سے بھی، زیادہ ضرورت محسوس کی ہوگی کہ یہ پڑھنا آپ کو یہی ہے۔
تو آپ مدرسے میں چلے جائیں، آپ مدرسہ پڑھیں، حفظ کریں، اور آپ اس طور پر یہ پاک پتن شریف پہنچے، یہ پاک پتن شریف سے ہی ہمیں یہ گویا کہ یہ آپ کو مجھے تحفہ بتا دیا، گویا کہ یہ ڈائریکشن دے دی. جی جی بالکل. وہ خواہ جو صحن میں بیٹھے ہوئے تھے تو وہاں پر یہ گفتگو ہوئی، اور پھر آگے ہی ساتھ ہی مدرسۃ المدینہ میں ایڈمیشن لیا. پاک پتن شریف کا جو دربار ہے، اس دربار پر یوں سمجھیے کہ آپ کو ایک یو ٹرن ملا. جی ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا آپ کی زندگی کا، بالکل ٹرننگ پوائنٹ ملا. اور یہ ماشاءاللہ بزرگوں کے دربار کی ایک یہ بھی برکت ہوتی ہے کہ آپ جب جا رہے ہوتے تو اس ٹائم پہ ایس سچ کوئی بہت بڑی چیز ذہن میں نہیں ہوتی، لیکن بس نظر کی بات ہوتی ہے، وہ بہانہ بن جاتا ہے، اور وہ آپ کے زندگی کا ایک بڑا خوبصورت سا ٹرننگ پوائنٹ بن جاتا ہے، اور وہ ایک لمحہ آپ کی زندگی کا یادگار لمحہ بن جاتا ہے. تو یہ ہوا. ایک کال آئی ہے، کال لے لیتے ہیں. ماشاءاللہ، مرحبا. شورا کی آمد، مفتی شفیق صاحب کی آمد. مرحبا نگرانی شورا. آج خوشگوار یادوں میں مفتی شفیق صاحب کی یہ جو لمحات ہیں یہ بھی یادگار ہو گئے کہ میں فرسٹ ٹائم ان کو دیکھ رہا ہوں نعت شریف پڑھتے ہوئے. اللہ ان کو سلامت رکھے. امید ہے یہ یادگار یادوں میں یاد رہے گی انشاءاللہ. یہ انشاءاللہ ملتے ملاتے رہیں گے تو بہت کچھ ہو جائے گا. انشاءاللہ پڑھتے پڑھاتے رہیں گے. تو ظاہر ہے میں نے دیکھا ہے کل مفتی حسن صاحب تھے تو انہوں نے بھی کچھ اسی طرح کا تذکرہ کیا کہ نعتیں پڑھا کرتے تھے. آپ نے بھی آج نعت شریف سنائی دی اور لوگوں کو یہ بات اطلاع مل گئی کہ آپ نعت شریف بھی پڑھ لیتے ہیں. نعت شریف کون عاشق رسول نعت شریف نہیں پڑھتا، لیکن ظاہر ہے کہ کچھ لہجہ، آواز اس طرح بھی ایک میٹر کرتی ہے چیزیں کچھ اعلانی کے طور پر. مفتی قاسم صاحب ماشاءاللہ آپ نے ان کو بھی نعت شریف پڑھتے ہوئے دیکھا ہوگا. تو مجھے یہ یاد پڑتا ہے مفتی صاحب کہ جب دعوت اسلامی میں ہمارا کوئی اسلام میں آتا ہے نا تو وہ پہلے پڑھتا ہو نہ پڑھتا، ہمارے وہ آنے کے بعد نعتیں پڑھنا شروع کر دیتا ہے، اور کوئی آج مشتاق کے انداز میں شروع کر دیتا ہے، تو کوئی کس کے انداز، جو اس میں مشہور نعت خان ہو رہے ہوتے ہیں اس کے انداز میں شروع کر دیتے ہیں، اور ہمارے اسلام میں بھی بیٹھ کے اس کی نعتیں سن رہے ہوتے ہیں. پھر تھوڑا سا کہ اس کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ مجھے کہاں پڑھنی چاہیے اور کہاں نہیں، مطلب کہ رہ جانا چاہیے. شروع میں تو حوصلہ افزائی ہو رہی ہوتی ہے. عام طور پہ شروع کی یاد ہوتی ہے کچھ جو ابتدائی وقت ہوتا ہے. ہم جب دعوت اسلامی کے ماحول میں آئے تھے تو اس ٹائم پر چونکہ میں ماحول میں تو تھا نہیں دعوت اسلامی میں، جب میں آیا تو اس ٹائم جو باہر کلام سنتے تھے نا، تو جب میں آیا اسلام بھائی کے قریب تو وہ کہتے تھے نعت سناؤ. ہمارے اسلام بھائی یہ حوصلہ افزائی کرتے تھے، یار کوئی نعت شریف سنائیں آپ. وہ کیا ہوتا تھا اس سے جب آپ سب کے ساتھ میں بیٹھ کر ایک نعت شریف پڑھتے ہیں تو اس میں آپ کی جھجک بھی ختم ہو جاتی ہے اور ایک اچھا سا تعلق قائم ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ یار یہ بیٹھ کے مجھے سنتے ہیں. اس ٹائم پر مجھے یاد پڑتا ہے ہم جو دعوت اسلامی میں نہیں تھے لیکن باہر جو گھروں میں اور ہمارے گھر میں اور گاڑی میں جو نعتیں ہم کبھی سنا کرتے تھے تو اس میں ایک کلام تھا، یہ کہتی تھی گھر گھر میں جا کر حلیمہ. تو میں وہ یہ اپنے اسلام بھائی کو جو اس ٹائم پر ہمارا ایک انداز ہوتا تھا، لیکن جب دعوت اسلامی کے اس میں ماحول میں قریب آیا تو ایک بڑا پیارا کلام وہاں بھی ملا. وہ اس ٹائم پہ وہ کلام مشہور تھا، ہمارے بہت پڑھا جاتا تھا، جاہو جلال دو نہیں مالو منال دو، سوزے بلال بس میری جولی میں ڈال دو. تو یہ پڑھا جاتا تھا. تو آگے کیا ہوا مفتی صاحب؟ بس پھر وہاں سے ایک گویا کہ سمت مل چکی تھی، اور اس کے ساتھ ہی پھر مدرسۃ المدینہ میں باقاعدہ ایڈمیشن لیا. اچھا، اس کے بعد مدرسۃ المدینہ کی طرف؟ جی ہاں، مدرسۃ حفظ کیا آپ نے وہاں؟ حفظ میں ہوا تھا، لیکن ہمارے سے جو مدرسہ تھا تو تقریباً 1 کلومیٹر یا 1.25 کلومیٹر یہ فاصلہ تھا. تو پھر میرا خوشگوار لمحہ تھا کہ جب مجھے میرے بھائی نے سائیکل لے کے دی. اچھا، سائیکل لے کے دی کہ آپ جاتے ہیں تو آپ کو فجر میں پہنچنا ہوتا ہے وہاں پہ، اور یہ وہ. تو مجھے یاد ہے کچھ چند سو کی تھی، یہ میرے لیے بہت بڑی خوشی کی بات تھی کہ میں سائیکل پہ اب پڑھنے جاتا ہوں. تو یہ دنیاوی طور پر جو ایک چیز نا یہ ایک علم دین سیکھنے کے لیے شاید آپ کو سپورٹ کیا ہے انہوں نے. جی ہاں، تو ایک یہ بھی ایک سپورٹنگ ہے. جی ہاں، کہ آپ پیدل نہ جائیں، اب سائیکل پہ چلے جائیں. تو یوں مجھے بہت خوشی ملی، اور اللہ کا شکر ہے کہ حفظ کے اندر باقاعدہ میں نے حفظ بھی درس نامی میں بھی ایسا کوئی تعلیمی حوالے سے یا اس طرح کا کوئی ایسا معاملہ نہیں تھا کہ جس میں گھر والوں کو کوئی ٹینشن لینی پڑے کہ یہ پڑھنے میں کیا ہوا. بلکہ ہمارے قاری صاحب کہتے تھے کہ آپ کے بھائی پہلی وقت میں جب ایڈمیشن کے لیے آئے اور پھر جب آمین تھی اس دن ملاقات ہوئی. اس دوران بالکل کوئی رابطہ بھی یا ملاقات بھی یا ہمیں کوئی ایسی ضرورت نہیں پڑی کہ گھر سے والدین کو یا کسی کو بلاتے ہیں جیسے مدرسے میں ابھی بچے کی شکایت کے لیے یہ رپورٹ یہ معاملہ. آپ شرارت نہیں کرتے؟ تو
نہیں یہ تو نہ کہیں، اچھا یہ نہیں کہتا. پڑھائی کر لیتے تھے یہ کہہ لیں آپ، پڑھائی پوری صحیح کرتے تھے. تو ایسی نہیں تھی کہ جس میں گھر والوں کو بلایا جائے؟ ایسا کوئی معاملہ نہیں، ایسا نہیں تھا. ایسا کوئی معاملہ نہیں تھا. تو باقی یعنی پڑھائی کے حوالے سے بھی کوئی ایسی شکایت یا دیگر کوئی ایسا معاملہ نہیں ہوتا تھا کہ جس میں بہت کوئی ایسا معاملہ ہو. تو باقی یہ ہے کہ ماشاء اللہ. تو پھر حفظ آپ نے وہیں مکمل کیا؟ جی حفظ وہیں ہمارے ساتھی تھے، ہمارے قاری صاحب ہی، بلکہ ابھی دارالعلوم سنت سردار آباد میں مفتی عرفان صاحب جو ہیں تو یہ میرے حفظ کے قاری صاحب بھی ہیں، اور باقاعدہ انہوں نے حفظ کروایا. اور ساتھ ہی یہ بھی یہاں پہ آ گئے تھے درس نامی کے لیے پڑھنے کے لیے. تو 6 مہینے بعد یہ مجھے بھی انہوں نے والدین سے میرے اجازت مانگی کہ ان کو بھی آپ درس نامی کے لیے بھیجیے. انہوں نے مفتی عرفان صاحب جو فیصل آباد کے دارالعلوم میں بھی ہیں، ہاں انہوں نے اجازت مانگی تھی. وہ قاری صاحب تھے ہمارے، بیسک حفظ ان سے ہی کیا تھا، اور حفظ ان سے کیا، اور پھر یہاں پہ ہم کلاس فیلو ہو گئے تھے، ایک ساتھ ہو گئے تھے، اور پھر باقاعدہ اسی طرح ہی پڑھائی کا یہ سلسلہ جاری رہا. ماشاء اللہ. کچھ کالس ہیں، آئیے لیتے ہیں. میرا نام عائشہ تاریہ ہے، میں منچن آباد سے عرض کر رہی ہوں. مفتی صاحب میرا آپ کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے، جب آپ جامعۃ المدینہ میں پڑھتے تھے تو امیر اہل سنت کی کال آئی تھی تو آپ نے اٹھا لی تھی، تو وہ والا واقعہ بیان کر دے. ایسا کچھ واقعہ ہوا؟ کیا بات ہے، یہ میرا کہتے ہیں ایک 26ویں کے موقع پر یہ بیان کیا تھا. تو چلیں یہ ان کے دل جوئی کے لیے سنا. کہ جو ہے جامعہ میں جب پڑھتے تھے موبائل کا سلسلہ تو نہیں ہوتا تھا، اور خاص طور پر ایک پی ٹی سی ایل فون نمبر لکھا جاتا جس میں اسٹوڈنٹس وغیرہ ان کے کالز آتی تھی اور اسی پر بات چیت ہوتی تھی. تو ایک دن فجر کے وقت، بلکہ ابھی اذان فجر ہوئی تھی ہمارے، اور ہم نماز کے لیے تیاری کے لیے جا رہے تو بیل بج رہی تھی. تو میں نے اس نیت سے اٹھا لی کہ کسی طالب علم کا فون ہوگا، اس کے گھر والے کر رہے ہوں گے تو میں ان کو بتا دیتا ہوں. اب جیسے ہی میں نے فون ریسیو کیا تو فوراً آواز آئی کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، الیاس قادری بول رہا ہوں. اب یہ میرے لیے ایک دم وہ بات تھی کہ امیر اہل سنت کا نام آیا، اور جیسے فرمایا کہ میں الیاس قادری بات کر رہا ہوں تو میں تھوڑا سا بالکل سہم بھی گیا، اور کیفیت بھی آپ، اور زندگی میں پہلی دفعہ اس طرح. اچھا تو بس جو تھا میں بھی اظہار کرنے لگ گیا. تو اچھا ارشاد فرمایا، تو فرمایا کہ وہ فلاں سے آپ کے جو استاد صاحب ہیں ان سے بات کرنی ہے فجر کے بعد. تو ٹائم پوچھا، میں نے کہا جماعت میں جیسے 20 منٹ رہتے تھے یا 15 منٹ. تو فرمایا میں اتنے بجے کال دوبارہ، تو آپ پیغام پہنچا دیں. پیغام پہنچا دیا. اب میں انتظار میں خود ہی وہاں ٹہلتا رہا کہ اب بھی میں ہی اٹھاؤں گا، ریسیو میں ہی کروں گا فون جب آئے گا. تو اتفاق کچھ وقت اس میں لگا تو ہمارے درجے کا ٹائم ہو گیا. امیر اہل سنت دامت برکاتہ ہمارے لیے بیرون ملک تھے، ٹائم کا کچھ فرق بھی ہے. تو اس وقت پھر وہاں فجر اور دیگر یہ وقت اس طرح کے ہو گئے. اب جب بعد میں فون آ گیا، پیریڈ ہمارا پہلا شروع ہو گیا، تو پھر فون آیا. تو وہ ہمارے استاد صاحب پھر دوبارہ آئے اندر، پھر باقاعدہ ہمارے درجے میں کہ شفیق آپ ادھر آؤ. میں نے کہا نہیں. تو میں نے پہلے حالانکہ میں انتظار کر رہا تھا تو مجھے بلایا، تو میں پھر باہر آیا تو پوچھا، تو کہا کہ امیر اہل سنت بات کرنا چاہیے. کہا بات کروں، بات کرنی کہ وہ طالب علم کون تھے جن کو میں نے کہا تھا کہ فجر کے بعد فون کریں گے، اور یہ. تو میں پھر بھاگا تو اچھا استاد صاحب خود بھی آئے تھے، انہوں نے کہا کہ آپ بات کریں گے. تو امیر اہل سنت کا ایک جو انداز ہے، تو فرمایا کہ بیٹا آپ معاف کر دیجئے گا، آپ کو تھوڑا لگا ہوگا ٹائم یہ وہ. تو میرے لیے یہ بھی ایک سیکھنے کو بھی تھا بہت کچھ، اور اس میں آپ لیسن بہت بڑا ہے، بہت بڑا پیغام. اور یہ وہ لیسن بہت بڑا ہے. یعنی میں ایک خوشی تو ایک تھی اس چیز کی، لیکن جو میرے لیے سنت کا یہ آگے جملہ تھا، اور پھر سب جامعہ میں اسٹوڈنٹ نے یہ بعد میں سنا، استاد صاحب نے بیان کیا کہ ایسا واقعہ ہوا، اور میرے لیے سنت نے یوں فرمایا ان کو. یہ جو ناظرین کلیئر کرنے والا جو معاملہ ہے نا، کہ آپ اپنی بات کو یا اپنے موقف کو یا جو بھی ایک پرابلم یا کوئی ایشو یا لیٹ یا جو بھی دیر سویر، اس میں آپ کلیئر کریں، یہ بہت اچھا ہوتا ہے. کتابوں میں لکھا ہے کہ اپنے سینوں کو دوسروں کے لیے اور دوسروں کے سینوں کو اپنے لیے کینوں سے پاک رکھو. یعنی اپنے سینے کو بھی آپ نے لوگوں کے متعلق بدگمانی سے اپنی سوچوں کو بچانا ہے، اور اس کام سے بچنا ہے جس سے لوگ آپ کے بارے میں نگیٹو سوچے. نا امیر سنت کے اس حوالے سے بہت زیادہ
میں نے محتاط دیکھا ہے کہ آپ فیل کر لیتے ہیں. اچھا سامنے والے نے اگر فیل نہیں بھی کیا نا تو آپ وہ فیل کر چکے ہوتے ہیں, اور جب آپ اسے اظہار کرتے تو بعض اوقات وہ کہتے ہیں کہ بزرگ میرے خیال میں یہ بات آئی تھی نہیں, آپ کہہ رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس کا ایک یہ نکلتا تو ہے, لیکن وہ آج نہیں کہ نکلا تو کل نکل آئے گا. ایک چیز کو کلیئر کر لیتے ہیں, تو یہ ایک بہت اچھا آئی تھنک یہ لیڈرشپ اسکلس میں بھی آئے گا کہ مطلب شخص جو ہے نا وہ اپنے ساتھ کام کرنے والے, چلنے والے اور اپنے ساتھ وابستہ لوگوں کو کلیئر کرتا رہے کہ آپ یوں نہیں. اچھا پھر اس میں تربیت, بالکل حوصلہ افزائی اور بہت سارے پہلو آ جائے گا. یہ والے تو واقعی اس کے اندر باقاعدہ یعنی اس وقت ہم طالب علم ہیں, کچھ بھی نہیں ہے, چلے کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی نام ہے کسی چیز کا یا کوئی شہرت ہے یا کچھ اور ہے, تو ڈائریکٹ پوچھا مجھ سے, طالب علمی کا پوچھا کہ پڑھتے ہیں کون سے درجے میں پڑھتے ہیں. اچھا اس میں بھی مجھے حوصلہ افزائی والے کچھ کلمات ارشاد فرمائے. پھر میں خود ہی بعد میں انتظار بھی کرتا رہا کہ میں فون سنوں گا, میں ہی ریسیو کروں گا, تو میں کسی کو بتا بھی نہیں رہا تھا. مزے والی یہ بات تھی, تو میں کسی کو, ناظم صاحب کو بھی نہیں بتا رہا تھا کہ فون آئے گا. تو عام طور پہ وہ فون باہر سیٹ رکھا ہوتا تھا کسی طالب کو, اور بعض اوقات کوئی اٹھانے میں وہ گھبراہٹ کا بھی شکار ہوتا تھا کہ کسی کا بھی فون اٹھایا تو اس کو بلانا بھی ہے. اب تیسرے مالے پر ہے طالب علم, بلانے بھی جانا ہے, یہ بھی ہونا. یہاں تو آپ کو پتا تھا نا, یہاں مجھے پتا تھا. اچھا لیکن اس کے دوران میں نے کئی بلائے بھی, کیونکہ وہ بھی مجھے کام کرنے میں نا, ہر فون اٹھا رہا تھا. اچھا یہ اچھا ہوا. تو میں فون بھی اٹھا رہا تھا, ہر گھنٹی آپ کو یہ اطلاع دیتی ہے کہ یار یہ امیر سنت کا ہوگا. جی ہاں, تو اس طریقے سے میں نے وہ فون ریسیو بھی کیے, اور جن کے پیغامات تھے وہ پیغامات بھی ان کو دیے. لیکن جو طلبہ کے لیے فون سننے کا ایک ٹائم ہوتا تھا کہ اس دوران آپ کے والدین فون کر سکتے ہیں, تو اس میں باقاعدہ ایک ذمہ داری ہوتی تھی, وہ لکھتے تھے اور ان کو بلا لیتے کہ آپ بات چیت کریں. تو یوں یہ میرے لیے بڑی ایک خوشگوار بات. یعنی میں نے جو سوچا تھا کہ آپ سے ایک زمانہ طالب علمی کے تعلق سے کوئی خوشگوار لمحہ ڈسکس کروں گا, تو یہ اس کے لیے یہ کافی ہے یا کچھ اور بھی لیں گے آپ؟ یہ اگر ظاہر ہے اس میں امیر اہل سنت دامت برکاتہ علیہ کی ذات کے حوالے سے ایک یہ میرے لیے تو ابھی تک جو مجھے بالکل ایسا رہتا ہے, ایک انتہائی فرحت بخش بات ہے. ایک مرتبہ شدت سے جناب بخار کی کیفیت ہوئی, تو ہم غلام یاسین بھائی ہمارے کلاس فیلو جو عمارت میں ہوتے ہیں, حاجی نعمان تھے حیدرآباد والے, وہ بھی ہمارے کلاس فیلو. غلام الیاس میں اب شاید انڈونیشیا میں ہوتے ہیں. جی ادھر. تو یہاں یہ اور ساتھ یہ مفتی عرفان صاحب, تینوں کہہ رہے ہیں کہ ہم آستانے پہ چلتے ہیں. تو یہ مجھے سنت گھر پہ گھر پہ لے کے جاتے ہیں, یہیں پیر کالونی. اچھا ہمیں پتہ ہی نہیں کسی کو بھی کہ امیر اہل سنت یہاں پہ نہیں ہے اس دوران. یہ بھی نہیں پتا ہمیں, لیکن ہم آئی اس نیت کے ساتھ تھے کہ چلے وہاں جائیں گے, نیچے بیٹھیں گے کچھ, تو وہاں کی باہر برکت لے کر آتے ہیں. ہم یہاں آگے بیٹھے ہوئے آرام سے. اچھا اس دوران کچھ حارسین میں کچھ یہ وہ ہم نے جو چہل پہل دیکھی کہ آگے پیچھے کچھ ہے, تو اتنے میں شہزادہ حضور بھی جانشین چکے, ہمارے ہمدرجہ بھی تھے, تو وہ بھی تشریف لے آئے. تو یوں ہمارے لیے وہ ہوا کہ انہوں نے بولا کہ میری گاڑی میں بیٹھو, ساتھ چلتے ہیں, امیر اہل سنت تشریف لا رہے ہیں, ایئرپورٹ چلتے ہیں. تو ہم طالب علم تھے, تو ہمیں انہوں نے لے لیا ساتھ ہی, ہم ان کی گاڑی میں ساتھ ہی گئے. اور یہ تھا کہ وہاں پہ امیر اہل سنت کو فرسٹ ٹائم اس طرح ایئرپورٹ پہ جو, تو پھر ہم واپسی آ گئے. یہاں سب کچھ ہوا نا, ہم نیچے ہی بیٹھے ہوئے تھے دوسری طرف ہی. امیر اہل سنت نے جب اوپر سے دیکھا تو ہم بیٹھے ہوئے تھے, تو فرمایا ان کو بلا رہا اوپر, جامعہ کے اسٹوڈنٹ ہیں, طلبہ ہیں, ان کو بلا رہا. تو ہمیں بلا لیا اوپر. پھر پہلا سوال یہی تھا کہ آپ لوگوں نے کھانا کھایا؟ آپ نے کھانا کھایا؟ تو ہم لوگ یہاں پہ ویسے ہی بیسک جو ہے نا, میرے خیال مغرب کے بعد کے ہم بیٹھے ہوئے تھے, پہلے ہی ہم بیٹھے ہوئے تھے. آئے ہم عصر تھے, عصر کے بعد آئے تھے, کیونکہ امیر سنت ان دنوں میں باہر آتے تھے, تشریف لاتے تھے عصر کے بعد کچھ ٹائم کے لیے, اور وہاں بیٹھتے تھے باقاعدہ دروازے کے ساتھ. ظاہر ہے میرا خیال 20 سال پرانی بات تو ہوگی, یہ 20 اس سے بھی زیادہ. تو اندر میں حصے میں ملاقات, جی اندر وہاں بھی ہوتی تھی. تو پھر فرمایا نا جب کہ کھانا کھایا تو خاموشی رہے, کھانا بھی نہیں کھایا نا. تو اس وقت ٹائم بھی ہو چکا تھا تقریباً عشاء کے بعد, کیونکہ ہم ایئرپورٹ بھی گئے, پھر واپسی آتے. پھر کھانا آپ نے فرمایا ان کو کھانا کھلایا پہلے, اور پھر یہ بھی فرمایا کہ میں نے افطار کیا تھا تو میں نے کھانا کھا لیا تھا, لیکن ساتھ شریک.
کمال درجے کی اس وقت آپ کا جو انداز تھا، اور جس وقت آپ ہمیں، یعنی ہم میں سے کوئی بھی ایسا کوئی کسی طرح کی بھی کوئی شہرت والا نہیں، صرف ایک طالب علم، اور امیر اہل سنت کا میں یہ دیکھ رہا طالب علم سے کتنی آپ محبت فرما رہے تھے. صاحب آپ نہیں سمجھتے کہ اگر یہ انداز جو امیر سنت کا بھی ہم نے آپ نے جی. بیان کیا، اگر یہ انداز ہمارے اساتذہ کرام میں جن میں نہیں ہے، جی جی ہر ایک میں نہیں ہو یہ ضروری نہیں، جن میں نہیں ہے، اگر یہ انداز وہاں سے بھی اختیار ہونا شروع ہو جائے تو آئی تھنک کہ طلبہ کرام کے لیے بہت ہی اس میں نفع بخش. یعنی صرف ایک جو بھی ٹیچرز ہوتے ہیں نا، استاد، ان کا بڑا مطلب کہ اس میں ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹ چاہتا ہے کہ میں اپنے ٹیچر سے کچھ نہ کچھ لوں، یا جس کو وہ اپنا مینٹور سمجھتا ہے، یا جسے وہ اپنا رہنما سمجھتا ہے، جس کے بارے اس کو ہوتا ہے یار یہاں سے مجھے کچھ رہنمائی ملے گی، تو اس کے ساتھ بیٹھنے، اسے بات کرنے، اور اس کے حسن اخلاق کا جو توقع ہوتی ہے نا، اس کی ایک بڑا اثر ہوتا ہے. اگر وہ کر جائے نا بڑا، تو الحمدللہ آنے والوں بچوں کے لیے، بڑوں کے لیے بھی بہت اس میں رحمت. آج ان کے لیے یادگار ہو گیا کہ شہزادہ حضور ساتھ لے گئے، اور ایک آنا جانا ایئرپورٹ وغیرہ کا معاملہ ہوا، کال لیتے ہیں. حسن ذاتاری عرض کر رہا ہوں. ماشاء اللہ عز و جل پروگرام نگران شورا بہت ہی پیارا لے کر آئے ہیں. اس پروگرام میں مفتی شفیق صاحب کی آمد مرحبا. مفتی صاحب سے عرض ہے اگر آپ وہ والا واقعہ سنا دیں جو مدنی چینل پہ آپ کے آنے سے پہلے اسد مدنی بھائی نے آپ کو کال کی تھی اور آپ سو رہے تھے، اور اسد مدنی بھائی نے ٹرین کا پوچھ کر کال بند کر دی تھی، لیکن آپ یہ سمجھے تھے کہ مدنی چینل کے لیے آپ کو کال کی ہے. اگر وہ والا واقعہ آپ سنا دیں تو مدینہ مدینہ ہو جائے گا. نگران شورا سے عرض ہے جب کل امیر اہل سنت نے مدنی مذاکرے میں اس سلسلے کی تعریف فرمائی، آپ کی حوصلہ افزائی فرمائی، تب آپ کے دل کی کیا کیفیت تھی، یہ ارشاد فرما دیں. جزاک اللہ خیرہ. تو ایک فطری چیز ہے، جب بھی آپ کی کو حوصلہ افزائی کرے گا یا آپ کے بارے میں اچھے کلمات ادا ہوں گے تو وہ آپ کو اچھا ہی فیل ہوگا. اور یہ کرم نوازی ہوتی ہے، شفقت ہوتی ہے، اور حقیقت مدنی چینل سے محبت ہے. یہ لوگ مدنی چینل دیکھیں، ایک بیہائنڈ ایک سوچ ہوتی ہے کسی کی بات کے. تو مجھے بھی یہی لگتا ہے کہ یہ اصل میں مدنی چینل پر لانا ہے کہ آپ دیکھیں، آپ دیکھیں، آپ دیکھیں. دارالفتہ اہل سنت کے تعلق سے بھی، دیگر پروگرام کے تعلق سے بھی آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ میں اس طرح کے کلمات کہہ دوں، یہ لوگ دیکھیں. تو یہ ایک دین کی محبت ہے، دعوت اسلامی کی محبت ہے. ایک مدنی چینل کی بھی اس میں بہت محبت ہوتی ہے کہ لوگ گناہ سے بچ کر آئیں. تو یہ تو آپ کو جب بھی کوئی آپ کے بارے میں، مطلب وہ پروگرام کے تعلق سے ایک بات چیت تھی، اور جو جواب اب مفتی اب یہ شفیق صاحب جواب دے رہے تو ان کے جواب اچھے لگیں گے تو ایک تاثر ہو جائے، تو اس میں میرا تو کوئی نہیں ہوگا، تو ان کے جواب کا کمال ہوگا. تو یہ ہوتا ہے. البتہ آپ نے لگتا ہے پچھلے بہت سارے پروگراموں میں بہت سارے واقعہ سنا دیے ہیں. ہاں، یہ میرے پیچھے جو نہیں لگتا عید والے جو پروگرام تھے نا، ان کے کچھ نہ کچھ یہ دوبارہ راز کھول کے یہ آپ کو سنوانا جا رہی ہے اس طریقے سے کہ یہ انہوں نے مدنی چینل کی یہ میرے آنے کا کچھ واقعہ جو انہوں نے کہا تھا. تو ظاہر ہے جب مدنی چینل شروع ہوا تو ایک شوق دل میں ہوتا تھا کہ ہم بھی پہنچے ہمیں پروگرام. یہ اپنے جو اسد مدنی ہے جو مدنی چینل کے نگران، جی. تو ابتداً کچھ ایسا ہوا کہ کچھ ریکارڈنگ ہوئی. مفتی صاحب نے مجھے، مفتی قاسم صاحب نے فرمایا کہ آپ اس موضوع پہ ریکارڈنگ کروائیں، تو میں نے کچھ ریکارڈنگ کروائی تھی. قرآن پاک کے حوالے سے ہی کچھ تھا. تو لیکن باقاعدہ پروگرام وہ ابھی میرا شروع نہیں ہوا تھا. اس کے میں کچھ مہینے گزر گئے، پھر مجھے فون آیا تھا اسد بھائی کا، جس کی طرف انہوں نے اشارہ کیا ہے، اور میرے جذبات دوبارہ یہ ابھار رہے ہیں پرانے والے کہ میں اسد بھائی کا فون سنتے ہی، میں تو سویا ہوا تھا، لیکن بیل بجی تو اس وقت ہم بیل بھی سائلنٹ نہیں کرتے تھے، فون بھی اتنے نہیں آتے تھے. تو جیسے ہی دیکھا تو اسد بھائی کا، تو میں بالکل چوک کے بیٹھ گیا. سلام لیا میں نے، بڑے خوش لحانی کے ساتھ جواب دیا سلام کا ان کو. اور اب میں انتظار کر رہا ہوں کہ مجھ سے بات کریں گے کہ آپ آئیں گے، ایک پروگرام آپ کو دینا ہے یہ وہ. تو یہ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ وہ فیصل آباد کی ٹرینیں کب جاتی ہیں، کون سی جاتی ہے، یہ والے کا شیڈول کیا. ان کو میں جاتا رہتا ہوں تو یہ مجھ سے شیڈول پوچھنے لگے. میں ٹھیک ہے، میں نے پورے شیڈول بتائے، جو جس ٹرین کا نہیں پوچھا وہ بھی بتا دیا، بھائی یہ بھی جاتی ہے، یہ بھی دیکھ لو. لیکن آگے آخر میں کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے بس صحیح ہے یہ بتا. اب میں سمجھا تھا کہ مجھے یہ پروگرام کے لیے فون کر رہے ہیں، لیکن وہ شیڈول پوچھ کے انہوں نے فون بند کر دیا. خیر اس کے کچھ ہی دنوں بعد پھر آ گیا. باقاعدہ آ گئے.
فون آ گیا. چلے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ. اچھا یہ ارشاد فرمائیے کہ دارالافتاء اہل سنت سے بھی آپ کا تعلق ہے؟ جی الحمدللہ. تو سائل یعنی سوال کرنے والے آتے ہیں, کچھ کالس آتی ہیں, تو یوں تو بڑے عجیب و غریب واقعات بھی ہوتے ہیں, طلاق کے واقعات بھی ہیں, لڑائی جھگڑوں کے واقعات بھی ہیں, وراثت کھا جانے کے واقعات بھی ہوتے ہیں, لیکن کوئی ایسا واقعہ جو آپ کو لگتا ہے یار بڑی مطلب مزہ آیا یار, ایک خوشگوار سا ایک ماحول بن جاتا ہے, تو ایک سائل بھی بڑا مطلب کہ وہ میٹھا میٹھا سا آ جاتا ہے, اتنی باتوں کا معلومات نہیں ہوتی, تو اس کے ساتھ بات کرنے میں, ڈیل کرنے میں ایسا لگتا ہے یار آج کوئی کام ہو گیا. شفیع صاحب باتوں کا ایسا ہوتا ہے کچھ کام ہو گیا یار, جی ایک کسی کے لیے کوئی اچھی چیز ہو جاتی ہے, کوئی اس سے اچھی بات کر دیتے ہیں, کوئی اس سے اچھا مشورہ دے دیتے ہیں, کوئی اس کی اچھی رہنمائی ہو جاتی ہے. جی یعنی اگر آپ فٹ پاتھ پر کھڑے کسی نابینا کو ہاتھ پکڑ کے سڑک بھی پار کرا دیں نا, ہاں, اور وہ مطلب کہتا ہوا چلا جائے نا اللہ تیرا بھلا کرے, تو مطلب آپ کو ایک ایسا لگتا ہے کچھ ہوا ہے, کچھ راستے میں چلتی ہوئے آپ کی کوئی چیز ہٹا دیتے ہیں, رکاوٹ ہے یا کوئی ایسی پریشانی کرنے والا, تو کچھ ہوا. تو یہ یا کسی سے کوئی سی بات کرتے ہیں وہ شکریہ, آپ کو عموماً شاید آپ کو بھی اس کا اندازہ ہوا ہو واللہ عالم, آپ کبھی گاڑی میں جائیں اور کوئی دوسری گاڑی والا نکل رہا ہے یا موٹر سائیکل والا نکل رہا ہے, اب بریک لگا دیں, اس کو کہیں کہ اشارہ کرے نکل جائیں, اور جب وہ خوشی کا اظہار. سامنے سے نکلتا ہے آپ کو جب یوں کرتا ہے نا, جی ایسا آپ کو لگتا ہے کہ وہ کہتا آپ لوگ پنجابی میں نہیں کہتے دل میں ٹھنڈ پہ گئی, ٹھنڈ پہ گئی, تو وہ مزہ آ جاتا ہے کہ یار ایک اچھا کام ہو گیا, کوئی خوش ہو گیا. تو دارالافتاء اہل سنت ہے آپ کا ماشاءاللہ, امامت خطابت کا بھی سلسلہ ہے, تو آپ نے شاید تدریس بھی کروائی ہے جی جی, اور کرواتے ہیں, اب تدریس فی الحال تدریس نہیں ہے, تدریس بھی کروائی آپ نے, طویل عرصہ کی, ہاں 8 سے زائد سال, 8 سال سے زیادہ آپ نے تدریس. تو یہ جو پورا ایک پیریڈ ہوتا ہے جس میں مقتدیوں سے واسطہ پڑتا ہے, سائل جو سوال کرنے والے ان سے واسطہ پڑتا ہے, طالب علم سے واسطہ پڑتا ہے, تو اس میں بڑے مطلب کہ ایک ناخوشگوار واقعات بھی ہو رہے ہوتے ہیں, حادثات بھی ہو رہے ہوتے ہیں, یا دل کرتا ہے یار یہ کیا بول دیا اس نے, یار نہیں بولنا چاہیے تھا, بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں, لیکن ہمارا پروگرام چونکہ خوشگوار ہے اور ہم اس کو خوشگوار رکھنا چاہتے ہیں ماشاءاللہ. تو آپ کا کوئی ایسا واقعہ اگر ہوا ہو؟ دیکھیں اس طرح کے جو آپ نے مثالیں دی نا, اس طرح کے واقعی کبھی چاہے وہ امامت میں ہو, تدریس میں ہو, کئی ایسے شاگرد ہیں, اسٹوڈنٹس ہیں, کبھی کوئی بات کرتے ہیں کہ یہ چیز ہمیں ملی تھی اور آج تک ہم نے اس کو, چاہے وہ تدریس کے حوالے سے یا کسی اور شعبے کے. پچھلے دنوں میں نے عشاء کی نماز کسی مسجد میں کسی دوسرے علاقے میں پڑھ رہا تھا, تو نماز کا ٹائم ہو تو میں وضو خانے سے جیسے ہی وضو کر کے نکلا تو ایک مجھے آدمی کہنے لگے آپ اقصی مسجد کے امام صاحب. میں نے کہا جی جی. اچھا اس نے جو مجھے کی نا کہ وہ میں 15 شعبان کو آیا تھا آپ کی مسجد میں نا, تو آپ نے اس دن بتایا تھا کہ اوابین کی یہ فضیلت ہوتی ہے. آج تو 6 رکعتیں ہم یہ پڑھ رہے ہیں, اوابین روزانہ پڑھ سکتے ہیں, اس کی یہ فضیلت. تو آج اس نے مجھے بتایا, بولے بس وہ دن ہے اور آج کا دن ہے, میری چھٹی, میری اوابین نہیں چھٹی. مجھے نہ وہ میں ابھی بھی نہیں ان کو جانتا نہ اس کو, بس وہ بھی وضو کر کے جا رہے تھے مسجد کی طرف, تو میں بھی. تو واقعی ایسے مواقع پر ایک بالکل ایک قلبی وہ خوشی ملتی ہے, اور وہ ایک ایسی خوشی ہوتی ہے جو بیان بھی نہیں کی جا سکتی. میں ملک سے باہر تھا, تو شاید عشاء پڑھ کر مطلب راستے میں جا رہے تھے, تو جماعت کا وقت تھا, تو ہم نے مسجد میں جماعت سے نماز پڑھی, اور باہر جب جماعت سے نماز پڑھ کر ہم نکل رہے تھے, جیسے ابھی انہوں نے اپنا ایک خوشگوار ایک فرحت, اس میں فرحت ہوتی ہے, تو جب میں باہر نکل رہا تھا تو ایک شخص مجھے ملا, میں نہیں جانتا کون ہے, تسبیح ان کے ہاتھ میں تھی, انہوں نے بھی شاید وہی نماز پڑھی ہوگی اور ہمارے نکلنے کا شاید انتظار کر رہے تھے. تو جیسے باہر نکلا انہوں نے ملاقات کی, مدنی چینل پر آپ کو دیکھتے ہیں, بیان سنتے ہیں, کہ آپ نے ایک دفعہ ہمیں ترغیب دلائی تھی کم از کم 1200 دفعہ درود شریف پڑھا کرو. شاید انہوں نے کہا کہ 2-3 سال ہو گئے. سبحان اللہ. مطلب وہ دن آج کا دن ہے, میں روزانہ 1200 درود شریف پڑھتا ہوں. ماشاءاللہ. یہ اتنا ایک خوشگوار لمحہ تھا, فرحت بخش لمحہ تھا, جب آپ کو کوئی کہتا ہے کہ میں نے گانے باجے چھوڑ دیے, میں نے فلمی ڈرامے چھوڑ دیے, میں نے فلاں گناہ کرنا چھوڑ دیا, کوئی اس طرح کی ڈسکشنز کرتا ہے, تو ایک واقعی اچھا لگتا ہے جب آپ کسی کے لیے یہ کام کرتے ہیں, کسی کو خوشی پہنچاتے ہیں, یا آپ کی وجہ سے کوئی اچھی راہ لے لیتا ہے, کیا پتہ اس کا یہی
عمل آپ کی اور ہماری مغفرت کا سبب بن جائے، اور اللہ کریم کو اس کا عمل اتنا پسند آ جائے کہ اس نے جس کو سن کر یہ عمل کیا ہے اس کی بخشش ہو جائے۔ میں وہ واقعہ ہم نے کتاب میں پڑھا ہے کہ ایک شخص کو واعظ کہتا تھا، بیان کرتا تھا، مرنے کے بعد کسی نے تو خواب میں دیکھ کر پوچھا کہ تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ اس نے کہا کہ مجھے حاضر کیا گیا اور مجھ سے سوال جواب و پوچھ گچھ شروع کی گئی، اور مجھے کہا گیا کہ تو بے عمل شخص تھا، اگرچہ تو بیان کرتا تھا، واعظ کہتا تھا، مگر تو تھا بے عمل۔ تو بے عملی کی وجہ سے آزمائش کا امکان تو تھا، لیکن مجھے کہا گیا کہ تو ایک دن بیان کر رہا تھا اور تیرے بیان میں تو نے خوف خدا پر بیان کیا، اور تیرے خوف خدا کا بیان سن کر اس اجتماع میں ایک ایسا شخص تھا جو کبھی خدا کے خوف سے نہ رویا تھا، مگر تیرا بیان سن کر وہ خوف خدا سے رویا، اور اس کا رونا اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ کریم نے اس کی، تیری اور جتنے اس اجتماع میں تھے سب کی مغفرت کر دی۔ کس کی وجہ سے کس پر کرم ہو جائے، کس کا بیڑا پار ہو جائے، ہم نہیں کہتے۔ نیکی کی دعوت کبھی بھی نہیں روکا کرے، اب نیکی کی دعوت دیا کرے۔ آپ کیا نیکی کی دعوت دینا، کوئی اچھی ترغیب دلا دینا روزے کی، جیسے ابھی ماشاءاللہ ذوالحجہ کے پیارے پیارے مہینے چل رہے ہیں، آپ نے نفلی روزوں کی ترغیب دلا دی، آپ نے نفل نمازوں کی ترغیب دلا دی، دیگر فرائض و واجبات کی ترغیب دلا دی۔ آپ نے ایسے کسی کو کہہ دیا مفتی صاحب کہ آپ عالم درس نظامی کر لیجئے، بالکل، اور وہ عالم وہ درس نظامی کر لیتا ہے، اور درس نظامی کرنے کے بعد وہ عالم بن جائے، اور آپ کو کبھی سے ملاقات ہو، اور آپ نے تو شاید اس کو نہ پہچانے، وہ کہ آپ نے مجھے پہچانا، میں وہی ہوں جس کو آپ نے درس نظامی کا کہا تھا، میں نے جامعۃ المدینہ میں داخلہ لیا تھا، اور آج الحمدللہ میرا یہ درس نظامی پورا ہو گیا، کوئی میرا حافظ بن گیا وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ چیزیں کتنی فرد بخش اور کس قدر آپ کو خوش کر دیتی ہیں۔ کچھ کالس آئی ہیں، کالس لے لیں جی۔ اب میرے پاس بھی سوالات بہت ہیں لیکن کالس بھی آ رہی ہیں۔ ماشاء اللہ نگران شورا، آپ کا پروگرام خوشگوار لمحات بہت پیارا پیارا چل رہا ہے ماشاء اللہ۔ اللہ کریم آپ کو مزید برکتیں عطا کرے ماشاء اللہ۔ مفتی شفیق صاحب کی آمد مرحبا۔ مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ مفتی صاحب آپ نے امیر اہل سنت کے ساتھ بھی حج فرمایا ہے، اور اگر حج کیا آپ نے امیر اہل سنت کے ساتھ تو کوئی خوشگوار لمحات شیئر کیجیے۔ ماشاء اللہ آپ کا یہ سلسلہ بہت ہی پیارا ہے، اور مفتی شفیق صاحب سے عرض ہے کہ کیا آپ نے فیضان مدینہ آتے وقت کبھی سائیکل چلائی تھی؟ چلیں بھائی، اب آپ کی سائیکل آ گئی حضور، سائیکل فیضان اپنے مدینہ، شہر کے فیضان مدینہ آتے ہوئے تو سائیکل پہ ہی جاتے۔ ابھی تو جوابات تو لے گئے نا ہم آپ سے جی۔ میں مفتی صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ مدنی چینل پر کب آئے، کیا سبب بنا، اور اس کا کیا خوشگوار واقعات، اس کے بارے میں کچھ ارشاد فرمانا چاہیے۔ چلو وہ تو ہو ہی ہے، اسد بھائی کا فون آیا مگر بیچارے نے آفر کی نہیں ٹرین کا پتہ پوچھا اور جذبہ لیا، یہ بھی چلو ٹھیک ہے، کسی کا بھلا ہو گیا، لیکن پھر بھی فون آ ہی گیا آخر کا، چلے ٹھیک ہے جی، کال دیں۔ میرا نام مریم اتاریہ ہے۔ نگرانی شورا، آج میں آپ کو میرا خوشگوار لمحہ شیئر کروں گی۔ جب میں چھوٹی تھی تب میں بہت بیمار تھی، تو عبدالحبیب اتاری ہند آئے تھے، تو انہوں نے مجھے گود میں لیا اور پھر پڑھ کر دم کیا، تو میں بالکل ٹھیک ہو گئی تھی۔ یہ میرا خوشگوار لمحہ تھا۔ ماشاء اللہ، واقعی خوشگوار لمحہ تھا۔ عبدالحبیب بھائی کو اللہ اور برکت دے، نظر بد سے بچائے، اور آپ کو اللہ کریم مزید صحت دے، آپ کو بھی سنت و بری طویل زندگی دے، دعوت اسلامی کی آپ عالمہ بنے، مبلغہ بھی بنے، خوب دین کی خدمت کریں ماشاء اللہ۔ یہ دیکھیں خوشگوار واقعہ بچی نے سنایا، آپ کا بھی کوئی سا خوشگوار واقعہ ہوا ہوگا، آپ بھی ہمیں سنا دیں، اچھا ہو جائے گا جی، کال دیں۔ میرا نام محمد امان اتاری ہے۔ خوشگوار لمحات پروگرام مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ جب سے پروگرام آیا ہے اسے دیکھ کر ہمارے لمحات بھی خوشگوار ہو جاتے ہیں۔ اور کیا آپ کبھی بچپن میں منڈی جاتے تھے؟ اچھا، یا پوچھا کس سے، لیکن چونکہ اب میرے ساتھ تو یہی ہے تو ہم انہی سے پوچھ لیں گے، کیا منڈی جاتے تھے؟ جی منڈی بھی ہے، آ گیا، چلیں پیچھے سے چلتے ہیں جی حضور، منڈی گئے کبھی آپ؟ منڈی بچپن میں تو باقاعدہ اس طرح یاد نہیں ہے، اور کہ جانا ہوتا تھا۔ اصل میں جب ہم چھوٹے تھے تو ہم دیکھتے تھے والد صاحب ہمارے خود ہی قربانی کے لیے 1 سال پہلے جانور لیتے تھے۔ اچھا، 1 سال پہلے لیتے تھے، پالتے تھے؟ وہ پالتے تھے، اور جب ذبح ہوتا تھا تو پھر
آئے والد صاحب روتے تھے باقاعدہ. والد صاحب روتے ہاں روتے تھے، اور ان کا شوق ہی یہی ہوتا تھا کہ پورا سال میں اسے کھلاؤں پلاؤں خود، اور پھر اسے میں رائے خدا میں ذبح. ان کا یہ ہمارا حالانکہ گھر میں عام طور پہ کوئی ایسے جانوروں کا یا بکریوں کا یا بکروں کا سلسلہ نہیں تھا، لیکن قربانی کی نیت سے ہی شروع سے ہی ان کا یہ ہوتا تھا کہ یہ اس دفعہ ہو جانا سلسلہ تو آگے کیا کرنا ہے، اس طرح باقاعدہ وہ اہتمام کرتے اور یوں ہوتا. باقی اب کی عمر میں جانا ہوا ہے ایک دو بار، ویسے پروگرام کے لیے تو گئے ہیں، پروگرام کی ریکارڈنگ کے لیے، جانور خریدنے کے لیے تو میرا خیال میں زندگی میں پچھلے سال پہلی دفعہ گیا ہوں. پچھلے سال گیا ہوں پہلی دفعہ. اس سے پہلے باقاعدہ میں یہ ہمارے پوچھنے کے بعد گئے ہو گئے آپ؟ نہیں، پچھلے سال گیا ہوں نا. تو پچھلے سال آپ نے کہا تھا آپ بھی گئے تھے؟ پچھلے سال نہیں کہا تھا، آپ کے پروگرام کے بعد گیا ہوں. اب یہ پروگرام کے بعد گئے تھے؟ پچھلے سال ہمیں آپ نے یہ اطلاع دی تھی کہ میں گیا نہیں ہوں. منڈی میں باقاعدہ جانوروں کے لیے یا اس طور پر نہیں گیا ہوں. کبھی جانا ہوا تو کیٹل فارم میں پروگرام کچھ ہم نے دارالتعلیم سنت کے کیے تھے، کچھ اور اس طرح کے، لیکن پچھلے سال آپ کے پروگرام کے بعد پھر میں گیا ہوں. ہمارے نعت خان آگے چلے بیٹا چند اشعار سنائیں. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. پہنچوں مدینے کاش میں اس بے خودی کے ساتھ، پہنچوں مدینے کاش میں اس بے گزرے طیبہ میں جو کبھی مرشدی کے ساتھ، گزرے طیبہ میں جو کبھی مرشدی کے ساتھ، آتے کو یاد وہ لمحات خوشگوار، گزرے
लौट कर आते यहाँ घर, मदीने में कैसा सुरूर आ रहा था। याद आती है मुझे अहले मदीना की वो बात, जिंदा रहना हो तो इंसान मदीने में रहे। गुजरे थे तैबा में जो कभी मुर्शिदी के साथ, गुजरे थे तैबा में जो कभी मुर्शिदी के साथ। बात ही खुशगवार लम्हात की चली है और हमारे पास इनके वो खुशगवार लम्हात जो सफ़र मदीना के इन्होंने गुजारे थे, उसकी कुछ मनाजिर हैं, आइए वो देखते हैं। मदीना याद आया, आया मदीना याद आया है। माशाअल्लाह, मदीने शरीफ की यादें, क्या बात। जो खुशगवार लम्हात है, तो मदीने के खुशगवार लम्हात की बात ही कुछ और है। यानी आपका एक तो इनफरादी सफ़र रहा होगा, अमीर सुन्नत के साथ कभी वहाँ को मुलाकात का कोई सिलसिला या कोई और इस तरह की कोई खुशगवार। देखिए, ये सफ़र मदीना जो है, ये अव्वल ताखिर खुशगवार ही खुशगवार। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अगर बंदा वहाँ खुशगवार, यानी यूँ से किसी को मदीने शरीफ में तो उससे ये पूछना कि कैसे हो, जी, तो ये कितना अजीब होता है कि वहाँ भी अगर बंदा अच्छा नहीं होगा तो फिर कहाँ अच्छा होगा। तो बंदा तो अच्छा होने के लिए जाता है। वो कौन सा शेर है वो, ना हो आराम जिस बीमार को सारे ज़माने से, उठा ले आए थोड़ी खाक उनके आस्ताने उनके से। आस्ताने माशाअल्लाह जी। अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया के साथ तो ये शर्फ नहीं मिला। दुआ कीजिए, आप भी कीजिए, नाजरीन भी करें, ये शर्फ भी मिले। और लेकिन ये था कि जब सफ़र किया था 2015 में फ़र्स्ट टाइम, और एक दिली ख्वाहिश भी थी कि हज करूँ इब्तिदा से ही ना, हज का सिलसिला हो और उनके तुफ़ैल हज भी हो जाए और वहाँ भी बारगाह में हाज़िरी भी हो जाए। तो उस वक्त अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया ने बहुत शफ़क़तें फ़रमाई, यानी कई मरतबा आपके पैगामात तशरीफ़ लाए, कई मरतबा पैगामात तशरीफ़ लाए। और बिलख़ुसूस जब मिना जाने लगे हैं, उससे पहले कुछ हमने भी जब तजदीद बैत के हवाले से और दीगर कुछ अर्ज़ की, तो ऐसी कितनी प्यारी प्यारी बातें। और यानी मैं वो सुना करता था मिना में बैठ के भी, अरफात में भी, जो मेरे लिए मिना में भी है, और वो खुद ही खुशगवार लम्हा है, खुशगवार मिना की वादियों में। बिल्कुल। और मेरे लिए सुन्नत की एक अपनी कैफियत भी थी और काफ़ी लंबे लंबे मैसेजेस भी इस तरह के थे, तो ऐसा लग रहा था जैसे सफ़र ही मेरे लिए सुन्नत के साथ हो रहा है। तो वो चाहे मिना का था, अरफात का था। अच्छा, फिर कुछ ऐसे नाखुशगवार वाक़यात जब हुए, तो उसके फ़ौरन बाद जो अव्वल तरीन मुझे मैसेजेस वसूल हुए, उनमें शहज़ादा हुज़ूर के थे और अमीर अहले सुन्नत के थे। माशाअल्लाह, यानी उस वक्त के तसल्लियाँ थी। बिल्कुल इस तरह के, कभी ये इस तरह है तो यूँ रखना है, वो करना है। और वैसे मैं कोशिश की थी हज के मौके पर, ज़ाहिर फर्स्ट टाइम हाज़िरी थी, तो अब्दुल हबीब भाई से अच्छी तरह मशवरे कर करके चलते थे। हज की एक यादगार वीडियो भी है आपके हमारे पास, दिखाइएगा ज़रा। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक। ये अरफात का मैदान लगा। जी हाँ, अरफात का मैदान था, एक मिना में, एक अरफात में। जी हाँ। जो दूसरा था जिसमें वो हाँ, वो जो तो शायद वो जो बिस्तर टाइप के थे, उसे मिना हो, वो मिना है, वो मिना है। तो वहाँ सिलसिला ये रहता था काफ़ी, हर नमाज के बाद कुछ न कुछ, अच्छा नमाज हो गया, तकरीबन हर नमाज के बाद हमने ये सिलसिला रखा। लेकिन अरफात में मुझे ये बात देखने को
کہ جہاں ہمارے پنڈال تھے تو وہاں ارد گرد کچھ ایسا اہتمام نہیں تھا، تو ہم نے تو پہلے سے ہی شیڈول کیا تھا کہ بیان کرنا ہے یہاں پہ عرفات کے اندر، پورا بیان کا سلسلہ کرنا ہے اور کچھ اسلام بھائیوں کو. جب میں نے بیان شروع کیا تو جتنا ہمارے پاس کوئی انتظام تھا نا، یعنی جتنے لوگ آ گئے اس کی حیرانگی مجھے تھی، اور دھوپ کڑی تھی، اس کے باوجود ارد گرد کے پنڈالوں سے بھی جو لوگ آئے اور بیٹھے تو بہت ایک ذوق ملا ماشاءاللہ. جو عرفات کے اس میں عرفات کی ماشاءاللہ باقاعدہ بات ہی کچھ اور ہے. حجۃ الوداع کا جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا خطبہ تھا، میں نے وہی اچھا بیان کیا اس تھا. کی وہاں پر بات تھی کچھ. تو وہی سامنے تھا اور اسی کے اوپر ہی ہم نے بیان شروع کیا تھا. باقی نمازوں کا اہتمام کرتے تھے تو اس کے بعد تو یہ سلسلے رہتے تھے، لیکن یہ عظیم الشان ایک یادگار رہی مجھے عرفات والے بیان. ماشاءاللہ. کالس دیں. میں نے نا ابھی آپ سے سنا ہے کہ درس نظامی کا کورس ہے جو یہ دعوت اسلامی سے کیا جائے، تو میں ابھی رکشے میں آ رہا تھا تو میں نے سنا کہ تقریباً 52 آن لائن کورسز ہیں جو دعوت اسلامی کروا رہی ہے. تو پلیز میں کرنا چاہتا ہوں، لیکن میری ایج جو اس وقت 22 سال ہو چکی ہے. محمد الیاس گجر عرض کر رہا ہوں ککڑ سے. تو اس کے بارے میں میری رہنمائی کر دیجیے گا. مجھے کافی شوق ہے درس نظامی کا کورس کرنے سے، لیکن میں یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہوں، میں ساتھ ساتھ یہ بھی کرنا چاہتا ہوں. پلیز حاجی صاحب میری رہنمائی کر دیجیے گا. آپ کا درس نظامی کرنے کا جذبہ صد کرو مرحبا. ماشاءاللہ، اللہ اور علم دین سیکھنے کا ذوق و شوق عطا کرے. اور کوئی اتنا بہت زیادہ ڈیفیکلٹ نہیں ہے. آپ ہماری ویب سائٹ پہ جائیں dawateislami.net، اس پر آپ آن لائن جو ہماری سروسز ہیں فیضان آن لائن اکیڈمی، آپ وہاں جائیں. درس نظامی بھی ہوتا ہے، اس کے علاوہ اور بھی بہت پیارے پیارے کورسز ہوتے ہیں ماشاءاللہ. فوراً آپ ان سے کانٹیکٹ کریں اور ان کا جو ایک شارٹ پروسیجر ہوگا اس کو پورا کریں اور خوب علم دین حاصل کریں. ہمیں بھی دعا میں یاد رکھیے گا. بہت بہت شکریہ کال کرنے کا. جی کال دیں. ماشاءاللہ نگران شورا بہت پیارے لگ رہے ہیں، خوشگوار لمحات میں. آپ نے بھی اپنا واقعہ یاد کیا کسی باہر کے کسی ملک کا، تو مجھے بھی میرا ایک واقعہ یاد آ گیا کہ ایک مرتبہ نگران شورا جو ہے وہ دبئی سے ابوظبی، امارات میں دبئی سے ابوظبی مدنی قافلہ لے کر گئے تھے. تو راستے میں پہلے ایک ہوٹل میں آپ نے پہلا بیان فرمایا تھا، تو مجھے ایسا لگا تھا اس ٹائم کہ یہ سارا بیان آپ ہو بہو میرے لیے ہی کہہ رہے ہیں. آپ یہ سارا بیان جو فرما رہے ہیں، یہ ساری باتیں مجھ سے ہی آپ ارشاد فرما رہے ہیں، اور آپ کے اس بیان نے میری زندگی بدل کے رکھ دی. میں اس وقت ایک آزمائش میں تھا، لیکن آپ نے اس میں بڑی رہنمائی فرمائی. تو آج الحمدللہ اس بات کو تقریباً 8 سال ہو چکے ہیں، لیکن آپ کے ان ملفوظات نے بڑی رہنمائی فرمائی اور زندگی کے بے شمار مقامات پر جو ہے وہ میرے مشعل راہ رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید برکتیں، رفعتیں، وسعتیں، عظمتیں، نعمتیں عطا فرمائے. جزاک اللہ خیر. آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ نے کال بھی کیا، اور اللہ کریم مجھے اچھا کرے، آپ کے استاذ سے بہتر بنائے، مشکلات پریشانیاں دور ہوں. تو یہ اس طرح کی واقعات ہوتے تھے کہ جب جاتے تھے تو راستے میں کہیں نہ کہیں اہتمام کیا جاتا تھا نیکی کی دعوت کا، بیانات کا. تو ایسا ہی کچھ واقعہ آپ بیان کر رہے ہیں. بہت بہت شکریہ. کال دیں. آپ کا خوشگوار لمحات پروگرام ماشاءاللہ بہت اچھا ہے. میرا جو خوشگوار لمحات تھا وہ 5 اپریل 2017 کو حاجی عمران اطاری صاحب آپ کے پروگرام سنتوں برا اجتماع تھا. تو میں نے وہ مکمل الحمدللہ وہ پروگرام سنا، اور وہ پروگرام میں آج تک نہیں بھولتا. وہ میں نیٹ سے بھی ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کہ اس کو سنتا رہوں اور آگے بھی پہنچاتا ہوں. وہ لمحہ میرے لیے آپ کا خوشگوار لمحہ تھا. جزاکم اللہ خیرہ. آمین بھیا کو بہت بہت شکریہ. اللہ آپ کو سلامت رکھے، شاد و آباد رکھے. سفر مدینہ کی بات بھی، آپ کے دیگر معاملہ سوالات سے میرے پاس کافی ہیں. یہ ارشاد فرمائیے کہ حفظ و ناظرہ کے دوران، درس نظامی کے دوران کچھ ایسے واقعات ہو جاتے ہیں کہ کہتے ہیں نہ ہوتا تو بہتر ہوتا. تو لیکن اگر کوئی ایسا واقعہ ہوا ہو اور آپ کو لگتا ہے کہ بیان کرنے میں کوئی فائدہ ہے، نقصان نہیں ہے، تو ہے کوئی ایسی زندگی کا واقعہ؟ درس نظامی جب کر رہے تھے تو اب اس طرح کے تو واقعات ظاہر آدمی کو قدم قدم پہ رہتے ہیں، اور ابھی تک کچھ نہ کچھ رہتے ہی ہیں ساتھ. ایک مرتبہ ایسا ہوا، میں 3-4 سال جامعہ میں پڑھا تو میں نے علامہ عبدالرزاق بطرالوی صاحب کو میں نے خط لکھا کہ میں آپ کی کتابیں پڑھتا ہوں، عربی شروحات پڑھتا ہوں، حواشی پڑھتا ہوں، اور فقہ کی تقریباً کتابوں پہ ان کے حواشی تھے.
تو میں آپ کے پاس آ کے پڑھنا چاہتا ہوں. تو میں جو بہت بڑی حیرانگی میری یہ ہوئی کہ یہ اس کے لیے میں نے کسی کو نہیں بتایا تھا. یہ بات ایسی تھی اور ایک جامعہ میں اسٹوڈنٹ رہتے ہوئے میں نے خط لکھا تھا اور انہوں نے اتنا ارجنٹلی مجھے جواب دیا کہ 8 دن کے اندر اندر مجھے لیٹر واپسی جواب میرا آ گیا. 4 دن میں ویسے ہی پہنچتا, 3-4 دن مجھے آ گیا. میں نے اس میں کچھ اپنا لکھا تھا کہ میں یہاں پڑھتا ہوں, یہ میری پوزیشن ہے, یہ میرے پہلے پیپرز ہو چکے ہیں اور اس کی میری یہ کیفیت ہے اور یہ میرا مطالعہ ہے. تو اتنے خوش ہوئے اور انہوں نے مجھے شروع سے ہی لکھتے ہوئے کہ بیٹا شفیق آپ کو وہیں رہنا ہے اور وہیں رہنا ہے اور آپ بہت اچھی جگہ پہنچ گئے ہیں, آپ یہاں پہ جو ہے وہ. اور آگے ان کا ایک جملہ تھا, ہمیشہ کسی بھی مدرسے کے معتمم یا بڑی شخصیت کا سن کر یہ والا کبھی نہیں چینج کرنا. آپ کو نہیں پتا کہ وہ وہاں پہ کس مصروفیت میں ہیں بھی کہ نہیں ہے. آپ تیسرے سال میں, چوتھے سال میں یہ سوچ کے وہاں جا رہے ہیں تو آپ کو وہ پڑھائیں ہی نہ تو پھر آپ کا کیا ہوگا. جو پہلا ہی ان کا جملہ یہ تھا نا, تو میرے لیے بڑا حیرت. ایک مرتبہ جامعہ کے سطح پہ پورا ایک مدنی مذاکرہ تھا, میں نے امیر اہل سنت کو لکھ کر یہ پیش کیا کہ ایک اسلام بھائی نے یہ سوچا تو فلاں علامہ صاحب نے یہ جواب دیا. تو امیر اہل سنت یہ واقعہ ایک بیان فرما رہے تھے کہ دیکھیں جامعۃ المدینہ ہے, اچھی طرح پڑھیں. جب یہ بیان فرمایا نا تو امیر اہل سنت نے اس دوران اشارہ کیا اور کہا کہ یہ آپ کا واقعہ ہے. تو میرے ساتھ مفتی حسان صاحب بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے فوراً انکار کیا کہ ان کا نہیں ہے, کہ یہ واقعہ کسی طالب علم کا تعلق ہے. امیر اہل سنت مجھے دیکھا, میں نے کہا میرا ہی واقعہ یہ. تو یہ میرے لیے بہت وہ ایسی چیز ہوئی کہ امیر اہل سنت نے اسی وقت جب یہ فرمایا, حالانکہ میں نے اپنا نام نہیں لکھا تھا, کچھ بھی نہیں لکھا تھا, بس ایک ذہن سازی کی بات ہو رہی تھی اور ایک مدنی مذاکرہ تھا جامعۃ المدینہ کے, کمال تھی بات. ناظرین اس پر بہت سارے ناظرین سوالات میرے پاس مزید بھی ہیں, لیکن وقت کی بھی پابندی کرنی چاہیے, اللہ ہمیں توفیق دے. اس میں جامعۃ المدینہ اور دعوت اسلامی کے نیکی کی دعوت کے یہ سنت و بھرے دینی ماحول کی بھی برکت ہے. اللہ ہمیں دعوت اسلامی سے وابستہ رکھے, کو علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہو گزر لمحات کا یاد میں تیری خدا, عافیت کا ساتھ ہو